الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا جی، صحابہ سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 12 کے ساتھ 12 ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جس صحابی کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں یہ انتہائی جلیل القدر ترین صحابی ہیں، اور آپ نے ٹائٹل میں نام پڑھا ہوگا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی قربانیوں کی کوئی حد نہیں ہے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، اور ان کے والدین بھی بالکل شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے والدین اسلام کے پہلے شہداء ہیں۔ ان کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، اور والد اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ ان کے والد کا نام حضرت عمار ہے، حضرت یاسر ہے، اور ان کی والدہ کا نام حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ جب مکہ میں مسلمانوں کے اوپر مظالم شروع ہوئے تو ان کے والدین کو بھی ابو جہل نے بہت اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، ان کو بھی نشانہ بنایا، ان کے والدین کو بھی۔ ان کے سامنے ہی ان کے والدین پر ظلم ہوتا، ان پر ظلم ہوتا، اور بہت ایکسٹراڈنری لیول کا جو ہے وہ معاملہ کیا جاتا کسی کے ساتھ جو آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کے ساتھ کرنے کا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ کرتا یہ تھا کہ کبھی ان کو مارنا، پھر جلانا، کبھی لوہا گرم کر کے ان کو جلانا، کبھی گرم انگارہ جو کوئلہ ہو جاتا ہے نا اس کے اوپر لٹا دینا، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ ان کے والدین کو اور ان کو زمین میں گاڑ دینا، سر تک گاڑ دینا۔ تو یہ چیزیں ان کے ساتھ کرتا تھا ابو جہل، اور بے انتہا مظالم انہوں نے سہے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب ابو جہل نے ان کے سامنے ہی ان کے والدین کو شہید کر دیا، اور ان کے والدین کو شہید کرنے کے بعد ان کی والدہ کو بھی اتنا زیادہ معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شہید کرنے کے بعد ان کا ایک پاؤں ایک اونٹ سے اور ایک پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھ کر، یعنی ایک پاؤں ایک اونٹ سے ایک دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھ کر مختلف سمت میں دوڑائے گئے، جس سے ان کے جسم کے 2 حصے ہو گئے۔ تو یہ ایک ایکسٹریم لیول کا ظلم، ایکسٹریم لیول کا ٹارچر ان پر ہوا، حضرت عمار کے سامنے ہوا، اور وہ ڈٹے رہے دین پر۔ حضرت عمار کو بھی جلایا گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ عمار پر اس طرح ظلم ہو رہا ہے، ان کے والدین پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت عمار کو کوئلوں پر جلایا جا رہا ہے، کوئلوں پر انگارہ جو کوئلے ہوتے ہیں ان پر لٹایا ہوا حضرت عمار کو۔ تو اس کے میں آپ کو ایک بات ابھی بیچ میں عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاذ اللہ وہ ان کو بچا سکتے تھے اور بچایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت سچویشن کچھ ایسی تھی کہ اسلام جو قبول کر رہا تھا نا اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اور وہ غلاموں میں سے جو لوگ، جب آپ ہو نا تو وہ تو آپ کو خریدا جائے، کوئی آپ کے آپ کی جو رقم ہے وہ ادا کرے، آپ کو خریدا جائے، وہ آپ کو آزاد کر دے، جس طرح بہت لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جو رقم تھی وہ ادا کر کے آزاد کرا، جس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ جب ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو اس بارے میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی تو اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مظالم کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ جلا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل یاسر، یعنی اے یاسر کی اولاد، صبر کرو،
اس کے بدلے اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گا۔ ان کے والدین شہید ہوئے۔ حضرت عمار بن یاسر اس کے بعد چھوڑ دیے گئے، ابو جہل نے چھوڑ دیا۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ ان کو کہتے تھے کہ عمار تمہارے والدین اسلام کے پہلے شہید ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ انسان اس طرح کی چیز کبھی بھول نہیں سکتا جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کے ساتھ ہوتی دیکھی ہو۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ان کے والدین کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں جو میں نے بھی ڈسکس نہیں کرے، وہ بہت ایکسٹراڈنری لیول پر ہیں، مطلب جہاں تک آپ کی سوچ جا سکتی ہے نا کہ کوئی کسی کی ماں کے ساتھ اس کے سامنے اس کو مار رہا ہے، اس کی ماں کو، ایک مرد جس سے اس کی ماں کا تعلق نہیں ہے، نہ اس کا شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا، وہ مار رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، زمین میں گاڑ رہا ہے اور بکواسات کر رہا ہے، اور صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا بھلا بول دو، یا ہمارے خداؤں کو خدا بول دو، اس طرح کی باتیں۔ تو اب وہ لیکن ڈٹے میں تو یہ اپنی آنکھوں سے ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس سے زیادہ قربانیاں دینا تو بہت مشکل، مطلب اس سے زیادہ قربانی ہوگی بھی کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسلمان مطلب یہ آزاد ہو گئے، وہاں سے مظالم سے چھوٹ گئے، تو کئی صحابہ مطلب اس بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی صحابہ جو ہے نا وہ بیٹھ کر ڈسکس کرتے تھے کہ اسلام کے لیے زیادہ ماریں جو کھائی ہیں، ماریں وہ بلال نے کھائی ہیں یا عمار نے کھائی ہیں۔ تو بکثرت کئی جگہ پر یہ دیکھا لکھا ہوا پڑھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ بلال نے بے انتہا مارے کھائی ہیں، لیکن جو عمار نے سہا ہے نا وہ زیادہ ہے۔ مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں کہ اگر بلال نے کچھ کم کرا ہے، اگر بلال کا بتاؤں گا تو تب بھی مطلب چیخیں نکل جائیں انسان کی، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ صحابہ کا ایک وہ تھا کہ حضرت عمار نے، کیونکہ اپنے والدین کو اپنے سامنے ایسا ہوتا دیکھا، پھر جلایا جاتا تھا۔ اور جب میں آپ کو بتاؤں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ جب انہوں نے کوئلوں پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، تو جو کوئلے وہ دہک رہے تھے نا، حضرت عمار کے جسم میں سے چربی جو ہے نا وہ گل کر وہ ان کوئلوں کو بجھاتی تھی۔ اس طرح کے معاملات یہ آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے، میں کہہ رہا ہوں عمل تو چھوڑیں، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا تکلیف ہے وہ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے۔ عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ایمان سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان عمار کے جسم کے ہر کنارے تک پر ہے، مطلب پورا عمار ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں آپ کو فضائل بتا رہا ہوں جو میرے ذہن میں اس وقت اللہ پاک ڈال رہے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔ مطلب عمار جو ہے وہ شیطان کے شر سے اس کی زبان محفوظ ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ جب مشورہ دے گا تو صحیح دے گا، وہ جب بات کرے گا تو حق کرے گا، تو عمار جو ہے وہ حق کے ساتھ ہی ہوگا ہمیشہ۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو قربانیاں اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں ان کی۔ مطلب جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تو سب لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے، وہ آج کی اینٹ نہیں، بڑی بڑی اینٹیں گارے کی بنی ہوتی ہیں، جو مٹی گارے کی جو بنی ہوتی ہیں، تو حضرت عمار بن یاسر دو اٹھا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی قربانیاں، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے ایک مرتبہ ایک غالباً اللہ کا ہمیشہ معاف فرمائے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں سے بحث ہو جاتی ہے نا، کوئی تلخ کلامی ہو گئی، جیسے دو بھائیوں دو دوستوں میں ہو جاتی ہے اس طرح۔ تو حضرت عمار بن یاسر جو ہے نا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، پیچھے پیچھے تو خالد بن ولید بھی آئے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ عمار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، وہاں بھی گئے، اور جب بحث جو ہے نا وہ حضرت خالد بن ولید کا لہجہ بڑھتا چلا گیا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھ رہے ہیں خالد کو؟ تو رسول اللہ بالکل خاموش تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا نا کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ عمار سے جو عداوت رکھے گا اللہ اس سے عداوت رکھے گا، جو عمار سے بغض رکھے گا اللہ اسے بغض رکھے گا۔
تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا نا تو میرے لیے اس سے زیادہ محبوب دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی کہ میں عمار کو راضی کر لوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات عمار کے بارے میں کہہ دی۔ تو میں عمار کے پاس گیا، میں نے ان سے بات کری تو وہ راضی ہو گئے۔ اب آج تو میں اپنے بھائی سے لڑ لوں یا کسی دوست سے، کوئی دو آپس میں تلخ کلامی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو ہم تو ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے پہ تلے ہوئے، بلکہ ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ایک دوسرے کو۔ کسی طرح میں اس کو نیچے دکھا دوں، وہ مجھے نیچے دکھا دے، یہ چل رہا ہے معاملہ بغیر وجہ کے بھی۔ مطلب وہ زیادہ کما رہا ہے، میں کم کما رہا ہوں، یا اس کی کمائی زیادہ، اس کی گاڑی اچھی ہے، اس کا لباس اچھا ہے، اس کا گھر اچھا ہے، تو وہ حسد والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے ترک میں نے دوسری روایت جو ہے نا فضائل صحابہ میں پڑھی، کتاب فضائل صحابہ، اس میں امام نسائی کی کتاب میں، جن کی وہ صحیح ستہ میں بھی کتاب ہے نا، سنن نسائی، انہی کی کتاب ہے فضائل صحابہ، اس میں کہ عمار کو جو ذلیل کر رہے گا نا، مطلب جیسے اب کسی نے بدتمیزی کری اس طرح، عمار کو جو ذلیل کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ تو اتنی مطلب جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ اسے ویسے ذلیل کرے گا۔ اتنی بڑی بات اور اتنے بڑے فضائل کسی کے لیے جو ہے نا، اور جو میں نے آپ کو قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے آپ کو روایت بتائی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دو دو اینٹیں اٹھا رہے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمار کو دیکھو افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو سول وارز ہوئی ہیں، آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں میں، اس میں جو جنگ صفین ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمقابلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے ہیں، وہ حضرت علی کی طرف تھے، کیونکہ حق حضرت علی کے ساتھ ہے ہمیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو حضرت علی کے ساتھ ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں 93 ایئرس کی ایج میں، 93 سال کی عمر میں، اور وہ اللہ کے رسول نے جو ایک بات کہی کہ باقی جماعت قتل کرے گی، اس کے پیچھے پورا ایک ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس میں وہ شہید ہوئے ہیں حضرت عمار۔ اور اسلام کے جو موسٹ انفارچونیٹ ایونٹس ہیں اس میں سے سول وارز ہیں، جمل ہو، صفین ہو خاص کر، یا نہروان ہو، تو بہت انفارچونیٹ ایونٹس ہیں۔ تو اس کے اندر خیر بہرحال حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کی سیرت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ سے پکی سچی دائمی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں روز حشر ان کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، امیر حمزہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح، ان جیسے صحابہ، یا ابو ذر غفاری، ان جیسے صحابہ اور یہ جلیل قدر صحاباؤں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، ہمارے ماں باپ کا حشر فرمائے، ہماری اولادوں کا حشر فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے دوست یار، بیوی بچے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب کو یاد رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ نے زندگی دی تو ضرور حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔